جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ اتنا حکم آیا ہے اس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے 4 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو شہادت حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے بیسیکلی تعلیم دینا امت کو مراد ہے کہ انسان کو کتنی زیادہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی خواہش ہونا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا، یعنی کہ جس کے دل میں خواہش نہیں تھی شہید ہونے کی اور اسے موت آ گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص منافقت کی شاخ پر مرا۔ منافقت کی 100 شاخیں ہیں، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتایا۔ تو منافقت کی ایک شاخ پر مرا ہے وہ شخص جو شہادت کی تمنا نہ رکھتا ہو، یعنی کہ مومن کے لیے لازم آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے یہ دعا کرے، یہ خواہش رکھے، اس کو یہ تمنا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اور پھر مسلم شریف ہی کی آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، تو اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کے دل میں شہادت حاصل کرنے کی تمنا ہے لیکن وہ اپنے بستر پر مر گیا، یعنی کہ اس کی تمنا تو تھی کہ وہ شہادت حاصل کرتا، لیکن بستر پر اسے موت آئی ہے، تب بھی وہ اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسا رحمان ہے میرا رب! کیونکہ ہر شخص تو میدان میں جا کر نہیں سر کٹوا سکتا، ہر کسی کے پاس ایسے حالات اور واقعات میسر نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وجاہدوا فی سبیلی، جہاد کرو اس سے۔ اب یہ جو فی سبیلی، اس راستے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں پر کفار کے ساتھ میدان میں جنگ ہو رہی ہے اس میدان تک پہنچنے کا راستہ نہیں، بلکہ یہ جو قرآن کی تعلیمات ہے، حق کی آواز ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اصل فلاح، اصل کامیابی یہی ہے کہ اس زندگی کو، اس جان کو اللہ کی رضا میں خرچ کر پائے۔ جو ہم اپنی جان بچا کر کہیں سے نکل آتے ہیں، ارے بھائی وہاں بڑا معاملہ ہو گیا تھا، میری تو پکڑ ہونے والی تھی، میری ہی جان چلی جاتی، بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلی ہوں وہاں سے۔ اب چاہے سے وہ معاملہ حق کی بات کا تھا، سچائی کی لڑائی کا تھا، لیکن ہم اپنی جان بچا لینے کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کچھ اور ہی فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ کے ان پیغامات کو ان روشنی میں سمجھا جائے تو انسان اپنے آج تک کے کیے گئے عمل پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیا بتا رہے ہیں، اس زندگی کو کہاں خرچ کرنا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا ہے۔ ہم نے اس بات کو اس اعتبار سے سمجھا نہیں ہے۔